کہاں پہ عرض کرنے پڑتے ہیں ہمیں, کہاں لوگوں کو ہلا ہلا کے بتانا پڑتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے رسول کی عزت ویسی پڑھو کہ رسول تمہیں عزت داروں میں بنائے. مہربانی فرماؤ. لا عمر کا رسول تیری پوری زندگی کی قسم, بھائی پوری زندگی کی قسم. اب طے تو یہ کرو, خدا کی قسم نیازویر مجھے اتنا لطف ہے, میں اسے نشے میں کھڑا ہوں, اس آیت کا ترجمہ اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں. مولویوں نے کیا جو مولویوں نے کیا وہ سناؤ, ضروری ہے. جو تم جا کے گھر جا کے قرآن کھولو گے اور وہ سنو, وہ ترجمہ پڑھو گے تو مولویوں نے کیا اے رسول تیری جان کی قسم. اور مجھے مولا کی قسم ہے, مجھے علی بادشاہ کی اس نوکری کی قسم ہے, اس زندگی سے زیادہ خوبصورت ترجمہ ہے جان کی قسم. اب میرے ساتھ رہنا. اچھا جی, جان میں کیا ہوتا ہے؟ جان اور زندگی کوئی ملتا جلتا لفظ ہے. زندگی کے حصے سنو, زندگی کے حصے ہوتے ہیں ہماری اور آپ کی زندگی, بزرگوار آپ کی اور میری زندگی. ٹھیک ہے, جب دنیا میں آئے بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, موت. میں کچھ کہہ گیا ہوں یار. جس دن دنیا میں آئے چاچا جی بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا اور موت, یہ ہے پوری زندگی. اوے میرے اللہ, میں کتنے جا کے فکرے پڑا. میں نو مولا دی قسمیں آپ اپنے آپ چینا کو لطفے کہ میں شاید اظہار نہیں کر سکتا پیا. شاہ صاحب بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, موت, آنے کی ڈیٹ, جانے کی ڈیٹ, درمیان کا عرصہ کہلایا زندگی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس مصطفیٰ کی زندگی بے عیب کتنی ہے, جس کی قسم لا ریب اللہ کھا رہا ہے. تو جس جھولی میں آیا مجھے اس کی بھی قسم. تو مولوی عقل کری ربیع الاول میں, جس کی ماں کی گود کی قسم اللہ کھائے اس بی بی کا کلمہ نہ پوچھی. میرے ساتھ رہنا, میرے ساتھ رہنا. بچپن, لڑکپن. اچھا لڑکپن کیسا ہے میرے مصطفیٰ کا؟ ایک ایک فکرہ سنتے ہو, دونوں ترجموں کا میں سناؤں گا, دونوں ترجموں کا آج ایک ایک فکرہ. بچپن ماں کی گود, اب بے عیب اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ قسم کھائے. اللہ نے عیسیٰ جیسا نبی بھیجا دنیا میں, باپ نہیں بنایا. لیکن جاؤ رکھو کسی بھی فقہ کے, اچھا فقہ نہیں میں کہتا ہوں, جو لفظ کہتا ہوں وہ کہتا ہوں, کسی بھی نسل کے مولوی کے سر پہ قرآن. مریم کہا حضرت عیسیٰ کی اماں کو, ان کو وجودی آیتیں کہا قرآن میں, عیسیٰ کو بھی اس کی ماں کو بھی, انہیں کلمہ کہا اللہ نے قرآن میں, لیکن عیسیٰ کی ماں کی گود کی قسم نہیں کھائی. تجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مصطفیٰ کی ماں کسے کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی ہو بچپن کی قسم, لڑکپن کی قسم. کیسا لڑکپن؟ تو قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بہذا البلد. مصطفیٰ مجھے ان گلیوں کی قسم جہاں پر تو چلتا ہے. جوان ہوا تو کبھی کہا واللہ والی زلفوں کی قسم, کبھی کہا مجھے تیرے ہونٹ شفتین کی قسم. یہ لفظ میں لطف لیا اس لفظ کا. بھائی جان مجھے نہیں پتا بندوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا. مصطفیٰ میرے نبی کے جسم کا ایک ایک حصے کا ایک ایک نام ہے. کبھی ربیع الاول ہو اور پھر شان رسالت کے اوپر عشرے ہوں, پھر بندہ پڑھے کہ مصطفیٰ کی زلفوں کو واللیل کہا گیا تو کیوں کہا گیا؟ اگر ہونٹوں کو شفتین کہا گیا تو پھر کیوں کہا گیا؟ سنتے ہو یار ماشاءاللہ. یہ ہے ایک ایک حصہ. بچپن میں ماں کی گود کی قسم, لڑکپن میں جن گلیوں میں کھیلا اس کی بھی قسم, پھر جن لفظ سننا بھائی, جن گلیوں میں جس کی انگلی پکڑ کے کھیلا. اور ضروری نہیں ہوتا کہ خطیب ہر ایک بات کھول کے تیرے سامنے رکھ دے. یہ بھی بتانا پڑے گا
یہ کس کی انگلی پکڑ کے کھیلتا رہا؟ نبی نے چلنا ہی ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کے سیکھا تھا. میں کہوں گا ابو طالب مصطفیٰ کو نہیں رسالت کو چلنا سکھا رہا تھا. آپ کی زندگی ہو، آپ کی زندگی. اچھا کیسی ہیں ابو طالب کی 2 انگلیاں؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی. 2 انگلیاں ابو طالب کی سمجھ نہیں آتی. جیسے میں نے کہا نا قرآن میں نبی خدا کے جسم کے حصوں کے نام ہے اور ہر ایک کی الگ سے عظمت ہے. اس کے لباس کا الگ سے نام ہے، پھر لباس کے ہر ایک حصے کی الگ سے عظمت ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی، بٹی دعا دیں کہ وہ انگلیاں کیسی ہیں جو ایک رسالت کو چلنا سکھاتی ہیں، ایک ولایت کو چلنا سکھاتی ہیں. ایک کے ساتھ رسول خدا چلتا ہے، ایک کے ساتھ شیر خدا چلتا ہے. اب فرمایا تیری جوانی کی قسم، جوانی ہوئی تو پھر سب کی قسم کھائی. اچھا بھائی بڑھاپا ہوا تو فرمایا ذرا میری عبادت کم کر. اس انداز سے بھی سنو. تھوڑا سا بوڑھا ہوا تو کہا ذرا کم کر. اللہ یہ تو مصطفیٰ کی زندگی کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیوں؟ شیعہ سنی نہیں، دین میں یہ ایک مسئلہ ہے. میں اور آپ میری زندگی کی، میں آپ کی زندگی کی. چلے میں آپ کو جانتا نہیں، بزرگ تو ہیں آپ میرے، زرغام سید، میں ان کی یہ میری زندگی کی قسم کھائیں تو خدا معاف فرمائے میں بالکل حق بیان کرنے لگا ہوں. گھبرا کے نہیں سننا، یہ بھی مشرک ہو جائیں گے، میں بھی مشرک. مخلوق ایک دوسرے کی قسم نہیں کھا سکتی. مہربانی کریں. یہ 2-4 بندے بڑے بڑے لکھے بس. اب مجھے وہ سر والا قصیدہ تو آتا نہیں کہ جو میں سر لگاؤں گا اور تم میرے ساتھ بول پڑو گے. میں نے تو قرآن کے سر لگانے ہیں. ہاں مہربانی کرنا. مجھے تو معصومین کے فرمان آتے ہیں، وہی پیش کر سکتا ہوں. میں اور آپ آپس کی زندگی کی قسم کھائیں، آپ بھی مشرک میں بھی مشرک. میں کہوں گا پروردگار یہ کیا مسئلہ؟ مخلوق قسم کھائے تو مشرک. فرمایا کیونکہ ان کے چلنے سے وہ اپنا آپ ہی سمجھتے ہیں، مصطفیٰ کے چلنے سے میں سمجھ گیا. چلتا یہ ہے دکھائی میں دیتا ہوں. زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میں ہوں، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پتھر میں مارتا ہوں، کندھے اس کے ہوتے ہیں اٹھاتا میں ہوں. آپ کی زندگی ذرا تھوڑا تھوڑا عشق کا پاسا بھی نہ رکھیں. میرے جان تو بات میں نے کہا پروردگار پھر بھی تو نے زندگی کی قسم کیوں کھائی؟ تو عادت کے پردوں سے آواز آئی، کیونکہ میں جانتا تھا، کیونکہ زندگی بندے سمجھیں گے آنے کی ڈیٹ سے جانے کی ڈیٹ تھی. میں نے قسم کھا کے مصطفیٰ کی زندگی کو سند دے دی اور اس مخلوق کو سمجھا دیا کہ دیکھنا اب میں فکرہ کنائے میں کہہ سکتا ہوں، پردے میں کہوں گا. جو 2-4 بندے سمجھو ان کی مہربانی ہے، 1-8 بندہ اطاعت دے ٹھیک ہو گیا کام. میں مصطفیٰ کے آنے سے جانے تک ظاہراً قسم کھا کے سند دے رہا ہوں تاکہ کوئی بے غیرت مصطفیٰ کے دماغ پہ حملہ نہ کر سکے. کسے سمجھ آئیے کس کے سر سے گزری ہے، کس کے سمجھ آئیے کسے سر سے گزری ہے. پتہ چلا جس نے، مجھے نہیں پتا، جس نے بھی میرے نبی کے دماغ پہ حملہ کیا اس نے نبی کے دماغ پہ نہیں اللہ کی قسم پہ حملہ کیا. یہ ہو گئی زندگی کی قسم. اچھا آپ اگر کہو تو میں جان کی قسم بھی پڑھوں. خدا کی قسم رات بھی یہ ٹکڑا رہ گیا آیت کا اگلا، شاید آج بھی رہ جائے، لیکن چلو کوشش کرتا ہوں سم اپ کروں اور سمیٹ کے تمہیں اگلا ٹکڑا سنو. یہ جان کیا ہوتی ہے بھائی؟ جان کے لیے کیا ضروری ہے؟ سنو یار، جان کے لیے ضروری ہے بدن کا ہونا. بدن کا ہونا. بدن تب تک بنتا نہیں جب تک اس میں لہو نہ ہو. بدن بدن نہیں ہوتا جب تک اس میں ہڈیاں نہ ہوں. اوئے ہوئے میں کتنے جا کے فکر پڑا. بدن
میں لہو نہ ہو، بدن تب تک نہیں بنتا جب تک اس کی ہڈیاں نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے مصطفیٰ مجھے تیری جان کی قسم، اور مصطفیٰ کہتا ہے اے علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، اے علی میں وہ ہوں جس کی جان کی قسم اللہ کھائے، علی تو ہے جس کی قسم میں کھاتا ہوں۔ اے نبی خدا، اچھا میں نے نبی خدا سے پوچھا نبی خدا یہ تو بتائیے یہ جان کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، تیرے جسم کا سایہ نہیں۔ جنہیں میرا پڑے ہوئے اشرے یاد ہیں یار وجود کی عظمت پہ، اس وجود کا تو سایہ ہی نہیں۔ مولا تیرے وجود کی قسم کھائے گا اللہ تو وجود بھی بتانا، تو فرمایا دیکھ نہیں رہا علی کا جسم میرا جسم ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، یہاں تک نہیں فرمایا اس کا محب میرا محب ہے۔ چلا اگلا ٹکڑا لا عمرکا انہم لا فی سکراتہم یعمہون۔ بھی ذرا ذمہ داری سے یہ فکر کو سماعت کرنا، کیونکہ روایت نہیں ہے آیت ہے، اور قرآن پہ لمحے کا تدبر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ اگر نمازی بنو اور عبادت کرنا چاہو تو چند لمحوں میں پتہ نہیں کتنے سالوں کی عبادت کریں چاچا، ہے نا دل۔ میں نے نہیں فرمایا، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ تیرے میرے 5ویں امام کا فرمان ہے۔ اللہ کا میرا 5واں امام فرماتا ہے قرآن میں لمحے کا تدبر، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے مجھے تیزی سے نہ پڑھ، افلا تدبرون فی القرآن، او بندہ خدا تو قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتا؟ تو کسی نے پوچھا مولا اس کی عظمت کیا ہے؟ تو 5ویں نے فرمایا لمحے کا تدبر 1000 سال کی عبادت سے افضل۔ میں نے توفیق دے، میں نے تو یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ ولی العصر بارگاہ میں میری پہلی مجلس ہے، اور میں مجلس ایسی پڑھنا چاہتا ہوں جو ولی العصر کی بارگاہ میں ہدیہ ہو جائے۔ لمحے کا تدبر 1000 سال کی، 1000 سال کسی بندے کی زندگی ہے؟ چلو اب جتنے لمحے بیٹھو گے یہ سوچ کے بیٹھنا کہ 1000 سال کی عبادت ہے۔ عبادت کا ایک سلسلہ شروع کرنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں انہم لا فی سکراتہم یعمہون، اے میرا رسول یہ جو تجھے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ جو تجھے چھوڑے ہوئے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ٹھیک رستے پہ جا رہے ہیں؟ کچھ کہہ گیا جی، میں اللہ نے کچھ کہا، اللہ نے کچھ کہا، اللہ نے کچھ کہا انہم لا فی سکراتہم یعمہون، یہ تجھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں ترجمہ تمہیں وہ کیا کہتے ہیں محاورتاً کر دوں، اور میں کر سکتا ہوں، یہ یاد رکھنا انہم لا فی سکراتہم یعمہون، یہ جو تجھے چھوڑے ہوئے ہیں یہی تو میری نظر میں گمراہ ہے۔ اب میرا بھائی شیعہ سنی ہو کے فیصلہ قرآن سے کرو، جاؤ پڑھو یہ قرآن آیا کیوں ہے، قرآن کے آنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن لے کے کتابیں لے کے نبی آتے رہے۔ تقریر یاد ہوگی میرے بھائیوں کو جس میں نے کہا تھا قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 213 پڑھ کے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، اللہ نے کہا میں نے تو ایک خاندان کی طرح امت کو بنایا تھا۔ اللہ فرقوں کا خالق ہی نہیں، اللہ نے شیعہ سنی نہیں بنائے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن کی آیت ہے کان الناس امۃ واحدۃ، اے میرا حبیب میں نے تو ان کو ایک خاندان کی طرح بنایا ہے۔ بَعَثَ اللَّهُ فِي النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ، اور ان میں اللہ نے نبی بھیجے مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، خوشخبری دینے والے بنا کے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کے۔ وَجَعَلَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر ہر نبی کے ساتھ میں نے حق بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی۔
بھائی آپ کی زندگی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے گفتگو اس کا خاصہ ہے. اب مجھے آسان بات کرنی نہیں آتی، کیا کروں؟ ابھی لاہور پڑا دوپہر کو، مشکل باتیں لوگ سن لیتے ہیں، میں نے کہا میرا شہر بھی سن لے گا، اس لیے رک گیا ہوں. ابھی تو میں حسن تک گیا ہی نہیں، ابھی تو میں مولا حسن تک تو گیا ہی نہیں، پتہ نہیں کب جاؤں گا. تم جانے بھی دو گے کہ نہیں؟ اگر یہی خاموشی رہی، یہی تک فکر کا انداز رہا تو پھر شاید میں سمیٹ جاؤں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں تو پڑھتا ہی تھا جب تک اپنا کوئی تار کا سلسلہ نہ جڑے. مہربانی فرمانا. میں نے ہر نبی کے ساتھ کتاب بھیجی ہے، حق بھیجا ہے. اب میں حق کا سوال تو کرتا نہیں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کتابیں کتنی ہیں. لکیر کے فقیر بن کے نہ پڑھ. ایک فکرہ کہوں بھائی، کھڑی سوچ کا نام دین نہیں. چلتے پانی کیوں؟ کھڑے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. جب کھڑا پانی تمہیں پاک نہیں کر سکتا تو کھڑی سوچ تمہیں جنت کیسے لے جائے گی؟ آپ کی زندگی یہ مجلس حسین ہے، ایسی مجلس حسین ہوتی ہے جس میں پڑھائی صرف قرآن جائے. مہربانی آپ کی زندگی. یہ کتابیں اب کتنی ہوئی؟ میں ملا کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ فیصلہ آپ کرو نا. اللہ کی مانوں. اللہ نے فرمایا جاء لہم الکتاب بالحق، میں نے سارے نبیوں کو بھیجا، مبشر بھی بنائے، منذر بھی بنائے، اور کتاب ان کے ساتھ بھیجی. یہ کتابیں ہمیں سنائی گئی 4. جو موسیٰ پہ آئی وہ موسیٰ پہ آئی اور موسیٰ کے بعد والوں پہ آئی، موسیٰ سے پہلے والوں پہ نہیں آئی. مجھے یہ تو بتاؤ نا، قرآن تم پہ آیا، میرے رسول پہ آیا، اور میرے رسول سے ہم تک پہنچا. قرآن کتاب کن کی ہے؟ ہماری. ہم سے 500 میرے مصطفیٰ سے 569 سال پہلے حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ پہ انجیل آئی. اب انجیل کتاب 569 سال تک رہی عیسیٰ کی امت پر. حضرت عیسیٰ سے 1500 سال پہلے حضرت داؤد آئے، داؤد پر اتری زبور. عیسیٰ سے پہلے والوں پر انجیل نہیں، داؤد سے پہلے والوں پہ زبور نہیں، موسیٰ سے پہلے والوں پہ تورات نہیں. جیسے قرآن حضرت میرے رسول سے پہلے والوں پہ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب آئی بالحق، حق کے ساتھ. اکیلی کتاب نہیں آئی، بالحق. یہ بے استطاعت کا ہے، مدد کا. یہ وہی بے ہے جو بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے. کچھ میرا ساتھ دو. میں نے کہا ولی العصر بارگاہ میری پہلی مجلس ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ مجلس تم تک نہ صحیح لیکن میرے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ضرور ہو جائے. یہ وہی بے ہے جو بسم اللہ جس بے سے شروع ہو رہی ہے. اب مجھے نہیں بتانا پڑے گا کہ وہ بے کون ہے جس سے بسم اللہ شروع ہوتا ہے. آگے جانے لگا. لیکن بچوں، دوستوں، بزرگوں، اس علاقے کے شرفا، یہ بارگاہ بن رہی ہے مولا کی، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی. جنہوں نے بنائی ہے ان کے لیے میں ایک فکرہ پڑھوں، ان کو سلام کرنے کے لیے. خدا کی قسم بارگاہ تم نے بھی نہیں بنائی. میرے سر پہ قرآن رکھو، میرے ہاتھ میں علم دو. یہ فکرہ جو مجھے نہیں پتا اس بارگاہ کے بانی کون ہے، میں کسی کو بھی نہیں جانتا، نہ چہروں سے جانتا ہوں نہ ناموں سے جانتا ہوں. اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، مجھ پہ ناراض ہو جائیں، حق ہے ان کو. کیونکہ لوگ کوئی بھی چیز بنا کے اپنی تعریف چاہتے ہیں، لیکن تعریف بندہ تب مانگے جب کوئی کام خود کیا ہو. وجہ سن لینا، وجہ سن لینا، وجہ سن لینا بھائی، وجہ سن لینا. قتل حسین کے وقت حضرت روح الامین جناب جبرائیل بارگاہ خداوند میں گئے، اس وقت گئے. اور یہ کتاب کا حوالہ جب کہو میں شیعہ بھی رکھوں گا، سنی بھی رکھوں گا. جا کے اللہ کی بارگاہ سے کہا پروردگار، میں تیری حجت کی بارگاہ میں گیا تھا اور جا کے میں نے کہا مولا میری ذمے کو ڈیوٹی ہے تو لگا. تو
حجت نے فرمایا تجھ سے کام ہی کوئی نہیں. اوئے ہوئے. اب میں لفظ کہوں گا فتویٰ دینا ہو تو دے لینا. اللہ کی پوری کائنات میں خالق ہو کہ جو صمد ہو اسے اللہ کہتے ہیں, مخلوق ہو کہ جو صمد ہو اسے حسین کہتے ہیں. کسی کے ذہن میں سوال اٹھے تو مجلس کے بعد جانے کی عادت مجھے ہے ہی نہیں. مجلس کے بعد بیٹھو میرے پاس, اسی بارگاہ میں بیٹھو, مجھ سے سوال کرو, میں جواب دے کے اٹھوں گا. جبریل نے کہا پروردگار وہ تو میری بات ہی نہیں سنتا. وہ فرماتے ہیں جا تیری ضرورت نہیں, کوئی اور حکم. فرمایا اب جا, اب جا, میں نے کہا ہے کہ کوئی ڈیوٹی دے. اب تعارف حسین کروانے کے لیے بھٹی منوالہ کی مجلس نہ پڑھا دیں. یہ وہی جبریل ہے جو بچپن میں حسین کے جھولے کی ڈوری ہلایا کرتا تھا. آپ کی زندگی روز. حسین نے فرمایا جبرائیل کوئی نصرت چاہتا ہے؟ کہا جی مولا. فرمایا ایسے کر, پھر میرے قتل کے بعد اپنے پر میرے خون میں لت پت کر. سن لینا, سن لینا, جس نے جہاں جہاں کوئی مجلس کروا رہا ہے, جس نے جہاں جہاں کو بارگاہ بنائی ہے, یہ ایسے نہیں ہو جاتا سارا نظام. سیدزادہ جو بندے تیرے پاس آتے ہیں کہ سی او صاحب یہ لسٹ میں میرا نام لکھ لو, یہ اس کی ایک خاص وجہ ہے. ہر جگہ پہ مجلس کیوں نہیں ہے؟ بولو تو صحیح یار, کوئی تو وجہ ہونی چاہیے. کہا مولا پھر کروں گا کیا؟ فرمایا پھر آسمان پہ پرواز کر, جہاں جہاں تیرے پر سے قطرہ گرا قیامت تک وہاں پر میرا ذکر ہوتا رہے. اب دیر سے پہلے کب کیسے کیوں کیسے, جہاں بھی کوئی ایک مجلس کروا لے, اگلا سال آ جائے وہ نہ بھی کروانا چاہے تو بندے سے ضرور کہتے تیرے گھر میں مجلس نہیں ہوئی تھی. پوچھتا یاد رکھو یار میرا, یہ حسین ہے. انہم لا فی سکراتہم, میں پھر نکلنا چاہوں گا. انہم لا فی سکراتہم یعمہون, جو تجھے چھوڑے ہوئے ہیں, جو تجھے چھوڑے وہی گمراہ ہے. رسول کا اللہ کہاں چھوڑے؟ بستر پہ چھوڑے تب گمراہ ہے, گھر میں چھوڑ جائے تب گمراہ ہے, کلمے میں چھوڑ جائے تب گمراہ ہے, نماز میں چھوڑ جائے تب گمراہ ہے, مجلس میں چھوڑ جائے تب گمراہ ہے, میلاد میں چھوڑ جائے تب گمراہ ہے. ایک لفظ کہنے لگا ہوں, مسجد میں چھوڑ جائے تب گمراہ ہے, میدان میں چھوڑ جائے. جو تجھے چھوڑ جائے واہ بھائی واہ, راضی میرے تھے, راضی. جو تجھے چھوڑ جائے وہ وہیں گمراہ ہے, جو تجھے چھوڑ جائے وہی گمراہ ہے. اب اسی رسول کی جس کی زندگی کی قسم اللہ کھاتا تھا اور کہتا تھا لا عمرے کا, یہی رسول اپنے بڑے بیٹے حسن کو کندھے پہ بٹھا کے زلفیں اپنی پکڑا کے, لفظ کہوں رسالت کی مہاریں حسن کے ہاتھ میں دیکھے, شبیر کے بھی آنے سے 6 مہینے پہلے تک حسن رسالت کو جہاں چاہتا موڑتا, جہاں چاہتا بٹھاتا. ہائے ہائے تمہاری تک نہیں پڑی, اور رسول اس کا منہ چوم کے کہتے لا عمرے کا حسن مجھے تیری زندگی کی قسم. اللہ جانتا تھا کہ آخری وقت ہوگا اور میرے محمد کو لکھنے کوئی نہیں دے گا, اور لوگ اس پہ ہذیان کی تہمت لگائیں گے. یہ معرفت کے آنسو ہیں مولا کی قسم. اللہ جانتا تھا. ابھی میں فضائل کی منزل پہ کھڑا ہوں, میرے ساتھ رہنا. آنسو آنا نہ آنا, رونا یا رلانا, بھٹی تو ذاکر ہے, یہ فن نہیں ہے. کیوں جب مومن رو پڑے تو اس کی آنکھ کے پاس بطول رومال کرتی ہے.
اب آنسو اسی آنکھ سے آتا ہے جس آنکھ جو آنکھ اس قابل ہو کہ سیدہ کا رومال آ جائے. زندگی ہو آپ کی. اور یہ کریمی فرمائی ہے پاک خاندان نے ہم پہ. فرماتے جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے وہ صرف ایک مرتبہ بلند آواز سے ہائے کہہ دے ہم راضی ہو جائیں. اللہ جانتا تھا میرے رسول کو لکھنے کوئی نہیں دیکھا, اس وجہ سے فرمایا لا عمر کا حبیب میں تیرے نہ لکھے ہوئے کی بھی قسم کھاتا ہوں. حسن وہ شہزادہ ہے جس نے محمد کے دشمنوں سے لکھوا لیا. اب ماحول ایسا بن گیا ہے, مجھے لگتا ہے اس شہزادے کی ماں آ گئی ہوگی. مجلس کو کروٹ دے کے ایک دفعہ میں ذرا فضائل 2-4 پڑھوں حسن کے, لیکن چلو فضائل پھر اسی انداز سے پڑھتا ہوں کہ جب 15 رمضان کو نازل ہوا نا شہزادہ تو ماں مصلی پہ تھی. ماں تھی مصلی پہ. جیسے ہی بی بی نے واجب نماز کے سجدے سے سر اٹھایا, ساتھ دیکھا ایک نفیس بدن والا شہزادہ اللہ کے سجدے میں مصروف ہے, اور آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کوئی ایسی تسبیح کی ہے حسن نے, تسبیح والی بطول نے اپنی نماز مکمل کی, شہزادے کو اٹھایا, اٹھا کے پہلا بوسہ ماں نے حسن کی آنکھوں کا لیا. جزاک اللہ. بس یہ میں اسی انداز میں نے کہا تھا نا یہ ولی العصر کی بارگاہ ہے, زور لگانے کی ضرورت ہے, مجھے کوئی بناوٹ کرنے کی ضرورت ہے. جنہیں سمجھ آ رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ بول رہے ہیں. کون ہے حسن؟ اگلا فقرہ پڑھوں. ادھر ماں نے بوسے لیے, ادھر نانا آیا. نانے نے آ کے سینے کے بٹن کھولے. میرا پڑھ دینا آسان ہے, تمہارا سننا. یہ مصطفیٰ کا کلیجہ ہے کہ جس نے حسن کا سینہ چوما. ابھی نانا سینہ چوم کے رو رہا تھا کہ بابا آ گیا. بابے نے آ کے حسن کے چھوٹے چھوٹے پیر چومے. تیری تک نہیں بھائی میں کی پڑھے. بابے نے آ کے حسن کے ہاتھ چومے. بابے نے آ کے حسن کا ماتھا چوما. ایک لفظ کہوں, حسن کے کان پہ بوسہ علی نے دیا. جب کہا نا بطول نے, کہا یا علی میرے بچے کے پیر بھی چومے, آپ نے میرے بچے کا ماتھا بھی چوما, یہ میرے حسن کا کان کیوں چوما؟ تو رو کے فرماتے ہیں کوئی تیر ہوگا جو حسن کے کان میں لگے. آقازادی ان پہ راضی ہو جانا. بس حوصلے کے ساتھ 2 فقرے مجھے پڑھنے کی اجازت ہے. ابھی میں پڑھتا حسن, اگر تم سننے کا کلیجہ رکھتے. چلو رو کے فقرہ پڑھ رہا ہوں. یہ خطابت کے اصول نہیں ہیں, لیکن وہ اور خطیب ہیں جنہیں فکر ہو, مجھے فکر کوئی نہیں. مجھے پتہ ہے کہ روئے گا وہ جس کی آواز پہ بطول راضی ہے. ایک فقرہ سنو. یہ بچوں, یہ جتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو بھائی جان, یہ بحرین کے ساتھ ساتھ جو ساحلی پٹی ہے, اس پٹی پہ 4 سال حسین نے اللہ بھی پہنچایا ہے, مصطفیٰ بھی پہنچایا ہے, علی بھی پہنچایا ہے. 4 سال یہ بحرین کی ساحلی پٹی کے اوپر جتنا دین کا کام ہوا ہے, یہ خود میرے حسین نے آ کے یہاں پر یہ تبلیغ خدا کی ہے. اور حکم کس کا تھا؟ حسن کا. میرا بادشاہ حسن جس کا سفیر حسین ہو. حسین کی مظلومیت کا ایک فقرہ پڑھو. حسین کائنات کا مظلوم ترین ہستی کو کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کا سفیر بھی ذبح ہوا ہے.
حکومتیں سب کچھ مارتی ہیں لیکن سفیر نہیں مارتی. غریب اس لیے ہے حسین کہ اس کا سفیر بھی قتل ہوا ہو. اب حسن کی غربت کا فکرہ تم اندازہ آپ لگا لینا جس کا سفیر ہی حسین ہو. اختیار کا مالک بے اختیار ہے. تو رو پڑے ہو بطول تم پہ راضی ہو, رسول تم پہ راضی. شاباش, تیاری کرنا. 4 سال کے بعد اس بحرین کی پٹی پر حسین جب اللہ پہنچا چکا, علی نے ولی اللہ پڑھا چکا, آج وہاں سپیکروں میں, اقامتوں میں, تشہد میں علی نے ولی اللہ کی بحث نہیں ہے. جاؤ جا کے نیٹ پہ سرچ کرو, پتہ کرو ان باتوں کا. کیوں؟ ولایت حسین نے پہنچائی ہے. بڑی مشکل ہے ولایت علی کی. لفظ آ گیا میرے سامنے, میں کیا کروں. کبھی علی کے بیٹے پہنچاتے ہیں, کبھی علی کی بیٹیاں پہنچاتے ہیں. فرق کتنا ہے, علی کے بیٹے کھلے ہاتھوں سے پہنچاتے ہیں, علی کی بیٹیاں بندھے ہاتھوں سے پہنچاتی ہیں. علی کے بیٹے زہر پی کے پہنچاتے ہیں, علی کی بیٹیاں شرابیوں میں پھر کے پہنچاتی ہیں. بڑی مشکل ہے ولایت علی. اے ولی النصر, ان پہ راضی ہو جنہوں نے تیرے نام پہ بارگاہ بنائی. 4 سال اللہ پہنچا کے جب حسین واپس مدینے پہنچے, حسن امیر کو پتہ چلا بھائی آ رہا ہے. سارا مدینہ لگے, حسن مدینے کی سرحد پہ, حسین کا استقبال. یہ منظر ذہنوں میں رکھنا, یہ درمیان میں سرحد مدینہ ہے, اس طرف حسن اپنے لشکر کے ساتھ. اسی شہر میں نانے کی قبر ہے, اسی شہر میں ماں کی قبر ہے. ایک لفظ کہنے لگا ہوں, جو ذاکر بیٹھے ہو, ذاکری کا ایک موڑ دیکھنا. اسی شہر میں وہ گلی ہے جس گلی سے حسن نہیں گزرتا. میں نہیں نہ سمجھا سکا. میں نے کہا ذاکری کا ایک موڑ دیکھنا. اسی شہر میں ایک گلی ہے جس گلی سے حسن نہیں گزرتا. جب کیوں نہیں نہ گزرتا, حسین نے پوچھا بھیا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے. اب حسن کی چیخیں نکل گئیں. بھائی کو گلے لگا کے کہتا ہے اس گلی میں وہ بندہ رہتا ہے جس نے میری ماں کو تماچا مارا. حسین اسی گلی میں اس ملعون کا گھر. حسین میں محمد کا سفیر امن بیٹا ہوں. حسین میں اس گلی سے نہیں گزروں گا. جزاک اللہ. بھی دعا کرنا میں اگلے 2 فکرے پڑھ جاؤں. مشکل بات ہو گئی ہے میرے لیے, مجھے ماحول میں نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں تم برداشت کرو یا نہ کرو. میں بچ کے پڑھنے کی کوشش کروں گا, چھپا کے. پھر تم کہتے ہو تم سخت پڑھتے ہو, میں چھپا کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. 4 سال بعد بھائی سے ملا, سبت اکبر سبت اصغر سے ملا. یوں بھائی کے گلے میں بانہیں ڈالی. اللہ کے آسمان نے وہ منظر دیکھا. ذرا ذہنوں میں تصور تو کرو وہ وقت کیسا ہوگا جب بطول کے دونوں شہزادے آپس میں مل رہے ہوں گے. نانے کی قبر, ماں کی قبر. عزادارو, بھائی نے بھائی کی داڑھی پہ بوسہ دیا. بوسہ دے کے کہتا ہے حسین, ایک لفظ کا سمجھانے لگا ہوں, راز ہے اس میں, یہ سمجھ لینا جتنے عزادار بیٹھے ہو, جتنے ماتمی بیٹھے ہو. کہا حسین امام ہو کے حکم دو. کہا بھیا حکم. 4 سال بعد آیا ہوں, ابھی کہے تو بھی کسی جگہ بھیجنا ہے تو بھیج. فرمایا اب نہیں بھیجوں گا. حسین یاد رکھیں, اگر 60 ہجری 28 رجب مدینے آ جائے تو پھر حسین مدینے میں نہ رکنا. اب سمجھ آئی؟ سارے آ کے کہتے رہے حسین نہ جا. حسین کو حکم امام تھا مدینے نہ رکنا. حسین کہتا تھا میں نہیں رکوں گا. وجہ پوچھتے کیوں؟ بھائی سے کہنے لگا حسین, حسن بھیا میں کیوں مدینہ چھوڑ کے جاؤں. حسن آپ تو جانتے میرا ماں کے بعد گزارا نہیں ہے. حسن میرا نانے کے بعد گزارا نہیں ہے. حسن نانے کا میرے بعد گزارا نہیں ہے. حسن میں کربلا کیوں چلا جاؤں, مدینے میں کیوں نہ رہوں. اس وقت تڑپا ہے میرا حسن. رو کے کہتا ہے حسین یاد نہیں, یہی مدینہ تھا, میرے نانے کو زہر مل گیا.
اسی مدینے میں میرے نانے محمد کو زہر ملا تھا. یہ راتیں امت گھر بیٹھ کے گزار رہی ہے نا, یہ 26 27 اور 28 سفر کی درمیانی راتیں تم تو اپنے اپنے گرم بستروں پہ سو کے گزار رہے ہو. مجھے اسی محمد کے کلمے کی قسم ہے, انہی راتوں میں محمد بھی تڑپتا رہا, انہی راتوں میں حسن بھی تڑپتا رہا. عزادارو, یہ وہ راتیں ہیں جو محمد کی بھی آخری راتیں ہیں, یہ حسن کی بھی آخری راتیں ہیں. کہا بھیا یاد نہیں اسی مدینے میں نانے کو زہر ملا, قاتل چھپ گئے. بھیا تجھے یاد نہیں اسی مدینے میں لوگوں نے ماں کو گھر آ کے مارا. امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی. جب دونوں بھائیوں نے یہ فکرہ بھرے بازار میں کہا نا, بھیا یاد نہیں یہی وہ مدینہ تھا جب 400 بے غیرت ایک دروازے کو دھکا لگا رہے تھے, پیچھے سے ماں ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. بھیا حسن حسین تجھے یاد ہے میں نے تیرے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی, ہم دونوں بھائی دیوار کے ساتھ لگے دیکھ رہے تھے جب 400 بندے سے میری ماں اکیلا کے اکیلی کہہ رہی تھی حیا کرو, یہ وہ دروازہ ہے جہاں محمد رکتا تھا, یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ قرآن اترا ہے. او حسین بھول گیا وہ منظر جب تیری میری آنکھوں کے سامنے ماں کا ہاتھ ٹوٹ گیا, پھر حسین بھول گیا وہ منظر جب تیری میری آنکھوں کے سامنے ماں کی پسلیاں بھی ٹوٹی, بھائی محسن بھی مارا گیا. ہائے ہائے ہائے, ماتم کرنا, ماتم کرنا. پوری کربلا سنائی حسن نے حسین کو. میں پڑھ گئے ہوں تم سن گئے ہو. پوری کربلا حسن نے سنائی ہے حسین کو. اور آخری وقت جب حسین ملنے کے لیے آیا نا حسن کو اور بتانے آیا, کہا بھیا اب میرا آخری سلام. میرا پڑھ دینا آسان ہے, تمہارا سن لینا آسان. جب اسی بھائی کی قبر پہ آخری مرتبہ آیا نا غریب اور کہا بھیا میرا آخری سلام, بھائی سلام کر کے اکیلا نہیں چلا, پیچھے سے قبر پھٹی, حسن باہر آ گیا, رو کے کہتا ہے اکیلا نہ جائی میں تیرے ساتھ آؤں گا. کہا بھیا آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ کہا حسین تو کربلا جا, میں تجھے بتاؤں گا, میں تیرے ساتھ ساتھ رہا ہوں. عزادارے سنو گے وہ منظر جب کربلا میں حسین نے اپنا امامہ بچھا کے شبیہ حسن کو سمیٹنا شروع کیا, اچانک حسین کی نظر پڑی کوئی سبز چولا پہنے بھاگتے گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ایک مرتبہ شبیر کی آواز آئی, یہ سبز چولے والے تو میری مدد کیوں کر رہا ہے؟ اب حسن نے کہا حسین نہیں پہچانا, میں تیرا بھائی حسن تیرے ساتھ کربلا. ہائے ہائے ہائے, شہادت نہیں پڑھ سکوں گا ساری. حسن سننے کے لیے کلیجہ چاہیے. ذاکر بیٹھے ہو مولا کے, غریب ہے حسین, حسین سے بڑا کوئی غریب ہے؟ چلو جو چپ ہو تم بتاؤ, حسین سے بڑا بھی کوئی غریب ہے؟ اب جتنے زوار بیٹھے ہو میری گواہی دینا, غریبوں کے روزے ایسے ہوتے ہیں. آج شبیر کے روزے پہ کسی کو کوئی کمی نہیں, آج شبیر کے روزے پہ روشنیاں ہی روشنیاں ہیں. یہ ہے امیر حسن کا غریب بھائی حسین. اب اللہ تمہیں لے جائے جنت البقیع کے اندر, جا کے اسی امیر حسن کی قبر دیکھنا, جس سے پوچھو گے وہ تازیانے بھی مارے گا اور تمہیں ہنس کے بتائے گا یہ جو 2 پتھر ہے یہی حسن کی قبر ہے. ہائے ہائے ہائے, جزاک اللہ. مل گیا حسن کو زہر, ہائے ہو گئے جگر کے ٹکڑے. ہائے 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 ہائے, محمد کے جگر کے ٹکڑے کے جگر کے ٹکڑے, ہائے ہائے ہائے, بطول کے سبت اکبر کے جگر کے ٹکڑے, سورہ قرآن کی سورہ کوثر کے بدن کے جگر کے ٹکڑے. علی کی بیٹیوں نے ہاتھوں پہ سنبھالنا شروع کیے کہ اچانک حسین نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
دنیا سے محمد کا صبت اکبر چلا گیا. عزاداروں میں کبھی غسل کفن تو پڑھتا نہیں لیکن قوانین عصمت پورے کرنے کے لیے ایک مرتبہ حسین نے فضا سے کہا فضا جا ایک وقت تھا جنت سے کچھ کافور کے ٹکڑے آئے تھے جو جنت کے آئے ہیں وہ کچھ میرے نانے کے حصے کے تھے کچھ میری ماں کے حصے کے کچھ میرے بابے کے حصے کے کچھ میرے بھائی حسن کے حصہ ہے جا جا کے وہ کافور لے آ جو رونے آیا ہے آخری فتنہ اسی پہ میں چھوڑ رہا ہوں. عزاداروں فضا گئی عالیہ کے پاس جا کے کہا حسین جنت کا کافور مانگ رہا ہے. عالیہ نے 2 ٹکڑے اٹھا کے فضا کے سپرد کیے کہا جا حسین کو دے آ. عزاداروں 2 ٹکڑے لے کے چلی فضا آ کے حسین کو دیے. حسین نے ایک ٹکڑے سے حسن کے بدن کو حنوط کیا ایک حصہ فضا کو دیا کہا فضا ذرا پاس رکھنا تھوڑی دیر کے بعد اس کی ضرورت پھر پڑے گی. میں نہیں کروں گا ساری شہادت تھوڑی دیر کے بعد اس ٹکڑے کی ضرورت پھر پڑے گی. ایک مرتبہ عباس مولا گھبرا کے حسین کے پاس آئے کہا با مولا میں نے تو سمجھا یہ 5واں ٹکڑا تیرے لیے آیا ہے کیونکہ اس سے تجھے بھی تو حنوط کرنا ہے. مولا تو جنت کا وارث نہیں اب تڑپا شبیر حسن کا جنازہ ہے پڑھنے والا حسین ہے سننے والا غازی ہے. ایک مرتبہ شبیر نے رو کے کہا نہیں عباس حنوط اسے کیا جاتا ہے جسے کوئی غسل دیتا ہے جسے کوئی کفن دے جس کا کوئی جنازہ پڑھے. او عباس مجھے حنوط کی ضرورت نہیں پڑے گی تڑپا غازی کا مولا مر سب نے جانا ہے تیرے حنوط میں مسئلہ کیا ہے. رو کے کہتا ہے عباس 10 محرم آنے دے کربلا کا میدان ہونے دے پھر میں تجھے بتاؤں گا مسئلہ کیا ہے. عزاداروں جب آخری مرتبہ شبیر کا جنازہ گھوڑے پامال کرنے کے لیے آئے اب شبیر کے ٹکڑے اٹھے فرات کو منہ کیا رو کے کہا غازی تو پوچھتا تھا تیرے جنازے کو حنوط کون کرے گا آ دیکھ گھوڑوں کی ٹاپے ہیں میں اور میرا علی اصغر